خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی دو عظیم ترین سلطنتیں قائم ہوئی، جن میں سے ایک بنو امیہ جبکہ دوسری سلطنت بنو عباس کی سلطنت تھی۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم خلافت عباسیہ کی کہانی سنیں گے۔ یہ دور تھا بنو امیہ کے زوال کا، جب جگہ جگہ انتشار اور بغاوتیں شروع ہو گئی تھی، جن میں سے سب سے بڑی تحریک بنی ہاشم کی تحریک تھی۔ بنی ہاشم جو کا اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ اس نسبت کے باعث وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت پر ان کا حق بنو امیہ سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پر ان کے اندر اپنے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ یہ سمجھتا تھا کہ خلافت پر اور حکومت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا حق ہے، جبکہ دوسرا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ اس حکومت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ان کی اولادوں کا حق ہے۔ شروع میں ان دونوں گروہوں نے مل کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کی، لیکن بعد میں عباسی گروہ غالب آ گیا۔ اس تحریک نے ایک عرصہ تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد یہ خلافت برسر اقتدار آ گئی۔ یہ سال تھا 132 ہجری کا، جب ابو العباس عبداللہ الصفا نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے بنو عباس کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ابو العباس نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے شدید خون ریزی کی۔ وہ بنو امیہ پر قہر بن کر برسا اور اس نے بنو امیہ کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اموی خلفاء کی قبریں کھدوا کر ان کی لاشوں کو چوکوں اور چوراہوں پر لٹکا دیا اور کچھ کی ہڈیوں کو پسوا کر رکھ دیا۔ اس صفاقی اور اس قدر قتل و غارت کے باعث اس کے نام کے ساتھ صباح کے لفظ کا اضافہ کر دیا گیا، جس کا مطلب ہے خون ریزی کرنے والا۔ اپنے انتقال سے پہلے وہ اپنی وصیت میں اپنے بھائی ابو جعفر منصور کے حق میں وصیت کرتی تھی۔ صفا کی وفات کے وقت ابو جعفر حج کے لیے مکہ میں تھا۔ بھائی کی موت کا سن کر وہ فوراً جامعہ مسجد کوفہ پہنچا اور وہاں آ کر بھائی کی نماز جنازہ ادا کی اور خطبہ دیا اور اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اگرچہ خلافت عباسیہ کی بنیادیں رکھی جا چکی تھی، مگر اس وقت عباسی خاندان کے اندر پھوٹ پڑ چکی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر منصور اور ابو مسلم خراسانی کے درمیان رنجشیں تھیں، اور ابو جعفر ابو مسلم خراسانی کو خلافت کا سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ اس لیے ابو جعفر نے ابو مسلم خراسانی کا قتل کروا دیا اور اس خدشے سے خود کو دور کر لیا۔ ابو منصور نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے المہدی باللہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ علامہ سیوطی اور مشہور مورخ ابن کثیر کا بیان ہے کہ مہدی نے 158 ہجری کو بغداد میں پہلا خطبہ دیا اور کہا، لوگوں، امیر المومنین بھی اللہ کا بندہ ہے، آواز دینے پر جواب دیتا ہے اور احکامات کی تعمیل کرتا ہے۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے علوی قیدیوں اور حجاج سے پکڑے گئے لوگوں کو جو اس وقت قید میں موجود تھے انہیں آزاد کر دیا، ان کی وہی مراد واپس کر دی جو پہلے ان کے پاس موجود تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر لوگوں کے دل میں اس نے گھر کر لیا اور لوگوں میں وہ انتہائی مقبول ہو گیا۔ مہدی کے دور میں ایک شخص منکا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ شخص مروہ کا رہنے والا تھا اور اس نے اپنے شعبدے بازی سے ایک مصنوعی چاند بنایا جو کنویں سے نکلتا تھا اور 6 میل کے علاقے کو روشن کیا کرتا تھا۔ مہدی نے اس شخص کو اور اس کے پیروکاروں کو ختم کر دیا۔ مہدی کے دور میں محکمہ اوقاف قائم کیا گیا جو مساجد اور مدارس کی دیکھ بھال کرتا، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں تعمیرات کروائیں، گداگری پر پابندی لگا دی اور یتیموں محتاجوں کے لیے وظائف کا اعلان کیا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ الحاد کا خاتمہ اور فاطمیوں اور علویوں پر جو پچھلے دور میں مظالم کیے جاتے تھے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ اس سلطنت کا سب سے کامیاب اور بہترین بادشاہ خلیفہ ہارون رشید تھا۔ اس دور میں سب سے اعلیٰ انصاف کیا جاتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے بغداد کو علم کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ خلیفہ ہارون کے انتقال کے بعد امین تخت نشین ہوا لیکن اسے قتل کر دیا گیا۔ امین کے قتل کے بعد مامون خلیفہ بنا۔ مامون اپنے ایک استاد سے بہت زیادہ متاثر تھا جو کہ ایک ایرانی استاد تھا۔ اپنے استاد کی وجہ سے خلیفہ مامون اس بات پہ قائل ہوا کہ اب حکومت حضرت علی کے جانشینوں کو واپس کر دینی چاہیے جن کا نام استعمال کر کے اس حکومت کو حاصل کیا گیا ہے۔ اس بات سے متاثر ہو کر اس نے اپنے دور میں حضرت علی کی نسل سے امام علی ابن موسیٰ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔
لیکن اس کے اس فیصلے سے بغداد کے لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، جس سے مامون کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ مامون کے انتقال کے بعد مستعصم باللہ حکمران بنا، لیکن اس کے دور میں ایڈمنسٹریشن سسٹم ایرانیوں کے پاس، جبکہ جنگی معمولات میں مستعصم نے ترکوں کو آگے کرنا شروع کر دیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے واسق باللہ کو حکومت ملی، جس نے ترکوں کو فوج میں ترقی دینا شروع کر دی، اور انہی ترکوں نے آگے جا کر عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کو قتل کر دیا۔ اس کے 8 سال میں 4 عباسی خلیفہ تبدیل ہوئے اور چلے گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب اس عظیم عباسی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کئی عباسی خلیفہ آئے، لیکن وہ صرف نام کے خلیفہ تھے۔ اس وقت ترک اتنا اثر و رسوخ دربار میں بنا چکے تھے کہ وہ نہ تو خلیفہ کا حکم مانتے، بلکہ جس خلیفہ کو وہ پسند نہیں کرتے تھے وہ اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے تھے۔ بالآخر 1258 میں عباسیہ حکومت زوال پذیر ہو گئی۔ عباسی حکومت کے زوال کی چند اہم وجوہات ہیں، جس میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ عباسیوں کو حکومت دلوانے میں سب سے اہم کردار ایرانیوں کا تھا، لیکن کسی مصلحت کے تحت عباسیوں نے ایرانیوں کا اثر و رسوخ ختم کر دیا، جبکہ ترکوں کو اثر و رسوخ دینا شروع کر دیا، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس وجہ سے اس عظیم سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور تاتاریوں اور عثمانیوں نے اس حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔